نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ترمذی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. آئیے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہتر، خیرکم، تم میں سے بہتر، لأہلہ، اپنے گھر والوں کے لیے، وأنا، اور میں، خیرکم، تم میں سے بہتر ہوں، لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے. اب اس کو مکمل پڑھتے ہیں. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں ہلکی مار کی سزا دو جو ان کو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو. صحیح مسلم. ایسی مار جس سے عورت کو اذیت دینا یا اس کی توہین کرنا ہو مقصود نہیں ہے، بلکہ عورت کو یہ شعور دلانا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حق میں غلطی کر رہی ہے اور اس کے خاوند کو اس کی اصلاح کرنے کا حق حاصل ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہلکی مار کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا مسواک وغیرہ سے مار لے. فتویٰ شیخ محمد. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادات اسے پسند ہوں گی. صحیح مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے دنیا سے مجھے عورت اور خوشبو کی محبت عطا کی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. صحیح نسائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دینار غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرو اور ایک مسکین پر صدقہ کرو اور ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. صحیح مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس میں بھلائی کی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اے لوگو، خواتین کے معاملے میں حق اور خیر کی بات قبول کرو۔ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سے بھی سب سے زیادہ ٹہری اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی رہنے دو گے اور اسے فائدہ اٹھاتے رہو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ صحیح مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور اسی جذباتیت کی بنا پر وہ اپنے بچوں سے شدید محبت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، میں دو ضعیفوں کا حق مارنا بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہوں یا حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے صرف ایک کی طرف مائل ہو، یعنی دوسری کا خیال نہ رکھے، تو وہ روز قیامت اس حال میں قبر سے اٹھ کر آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنا پڑیں گے، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ جب بے زبان جانوروں کو بھی صرف بدلہ کی خاطر زندہ کیا جائے گا تو انسانوں کا حق ادا کرنا تو بطریق اولا مقدم ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ازواج مطہرات کے پاس آئے تو انجشہ نامی ساربان سے فرمایا: اے انجشہ، تیرے لیے خرابی ہو، تو اونٹوں کو آہستہ چلا، یہ تو آپ گینے ہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی خواتین کی نزاکت اور کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نکاح کی وجہ سے دو شخصوں میں پیدا ہونے والی محبت کی مثال نہیں پاؤ گے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ۔ نکاح کی وجہ سے زوجین میں جو پرخلوص محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت حجر بن قیس سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، بشرطے کہ تو اس سے حسن سلوک کرے گا۔ گھر کی محدود چھوٹی سی ریاست میں میاں بیوی کے تعلقات میں خوشگواری ہونی چاہیے۔ بیوی شوہر کی فرما بردار ہو اور شوہر اپنی بیوی کی دلجوئی کرے، اس کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھے۔ گھر کے انتظامی معاملات میں مرد کو فوقیت حاصل ہے تو عورت کا کام یہ ہے کہ وہ مرد کی کمائی کو سلیقہ سے خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو، جو بہت عابد اور زاہد تھے اور اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ ہندوانہ معاشرت کے زیر اثر ہمارے ہاں بیویوں سے بے رخی اختیار کرنا، بات بات پر ان کو ڈانٹ دینا، بلکہ پیٹ ڈالنا عام معمول کی بات سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو اسلام ہے جو عورتوں کو بلا وجہ مار پیٹ سے روکتا ہے۔ بعض عورتیں فطرتاً ضدی ہوتی ہیں تو مرد ان کی ضد کے مقابلے میں ان پر سختی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک نہایت عمدہ تشبیہ دے کر کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں مردوں کو سمجھایا کہ تم ان سے ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی کام لیتے رہو، اگر سیدھا کرو گے تو نتیجہ علیحدگی کی شکل میں ہی نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ اگر مرد آج دنیا میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، مہر، نان نفقہ، رہائش کے بندوبست کے ساتھ ساتھ عورت سے خیر خواہی، اس کی بیماری کا علاج، دکھ اور غمی میں شرکت، اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک وغیرہ کا خیال نہیں کرتا تو روز قیامت اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔
مرد کا فرض ہے کہ عورت سے فیاضی کا برتاؤ کرے، اور اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو ان میں مساوات کے اصول پر گامزن ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے ازواج مطہرات کا خیال رکھا کرتے تھے اور اس بات کی طرف توجہ بھی دلایا کرتے تھے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو اپنے خامدوں کے حق میں اور خامدوں کو اپنی بیویوں کے حق میں خیر کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔